السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان الایمان الذی يدخل به الجنہ وان من تمسک بما امر به دخل الجنہ۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الایمان میں ایک اور یہ باب لے کر آئے۔ اس باب کا مطلب ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس باب میں فرماتے ہیں کہ اس ایمان کا بیان الذی يدخل به الجنہ، جس ایمان کے ذریعے سے ایمان والا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ مَن تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اس شخص کا بیان ہوگا جو شخص مامور بہی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس پر عمل کرے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مامور بہی یعنی جو جس چیز کا اسے حکم دیا جائے اس کو وہ مضبوطی سے تھام لے، تمسک کر لے اور اس پر عمل کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان باب لے کر آئے۔ اس سے مقصود ہے وہ باتیں بتانا کہ کون کون سی باتیں اور کون سا ایمان جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ ایک یہ ذکر کر دوں کہ نفس ایمان یعنی کسی شخص نے تصدیق کر لی اور کہ رسول پر ایمان لے آیا، آخرت کے دن پر فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد اس شخص نے بہت سارے اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، تو ایسا شخص یہ ایمان جو ہے یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے ایمان لانے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، تو یہ ایمان بھی اس کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ تو اب دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو شاید یہ بات بتائی تھی کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو کہ دخول جنت کا سبب ہوتا ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے، چاہے وہ ابتداءً جنت میں داخل ہو یا انتہاءً جنت میں داخل ہو۔ یا یہ کہنے ایک ایمان وہ ہے جو ایمان آدمی کو جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیتا ہے، یعنی منجی عن دخول النار ہوتا ہے، جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیتا ہے، بالکل جہنم میں داخل نہیں ہو۔ اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو ایمان مومن کو دخول خلود فی النار سے بچاتا ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے اس سے بچاتا ہے۔ تو ایمان دو طرح کا ہو گیا، ایک دخول نار سے بچاتا ہے، ایک خلود نار سے بچاتا ہے۔ جو ایمان دخول نار سے بچاتا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے سے بچا دیتا ہے، وہ ایمان کامل ہوتا ہے، یعنی تصدیق کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں ان اعمال صالحہ پر عمل کرے تو یہ ایمان کامل ہوگا۔ اور ایمان کامل جو ہے وہ دخول فی النار یعنی جہنم میں داخل ہونے ہی سے بچا لے گا، جہنم میں ہی بندہ داخل نہیں ہوگا۔
अगर जहन्नम में दाखिल नहीं होगा तो वो बंदा भी जन्नत में दाखिल होगा। तो ये ईमान ईमान कामिल है। और एक वो ईमान है जो खुलूद फिर नार से बचाता है, यानी जहन्नम में हमेशा रहने से बचाता है। ये वो ईमान है, नफ्स ईमान है कि किसी शख्स ने सिर्फ तस्दीक कर ली और ईमान ले आया, ईमान पर खात्मा हो गया और दुनिया में अपनी जिंदगी में उसने अमल सालेह नहीं किए और बहुत सारे गुनाह भी किए, लेकिन नफ्स ईमान तो उसका बाकी है। तो अब अगर से वो शख्स अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए जहन्नम में दाखिल तो किया जाएगा, लेकिन चूंकि ईमान पर खात्मा हुआ है, ईमान भी एक बहुत बड़ी ताअत और इबादत है, तो ईमान की बिना पर वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि एक वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसकी सिफारिश होगी और उसकी शफाअत होगी और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। अब जब जहन्नम से निकाल दिया जाएगा तो अब उसको बाद में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो दो तरह का मैंने आपको ईमान बताया, दो लफ्जों में समझिए कि ईमान कामिल उस ईमान को कहते हैं जो दुखूल की नार से बचाता है, जहन्नम में दाखिल होने ही से बचाता है। ये वो ईमान होगा जो तस्दीक माल अमाल सालिहा हो। और एक वो ईमान जो खुलूद की नार से बचाता है, खुलूद की नार यानी जहन्नम में हमेशा रहने से बचाता है। ये नफ्स ईमान होगा जिसके साथ आमाल सालिहा ना हो। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर यही बात बांधा है और बताते हैं कि उस ईमान का बयान जिस ईमान के जरिए से बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया ईमान दो तरह का है और दोनों तरह के ईमान की बिना पर बंदा जन्नत में दाखिल हो रहा है। बस एक ईमान वो है, ईमान कामिल वो है जिसमें जन्नत में इब्तिदाअन दाखिल हो रहा है, जहन्नम में जा ही नहीं रहा है। और एक ईमान वो है जिसकी बिना पर बंदा इब्तिदाअन नहीं लेकिन पहले जहन्नम में सजा पाकर फिर जन्नत में दाखिल हो रहा है। तो इस बात के तहत दोनों तरह की बातें हम जिक्र करेंगे। इमाम बुखारी ने जो अहादीस पेश की है और अहादीस पर हम गौर करेंगे कि उनसे क्या माना और क्या मफहूम समझ में आता है। ऐसे ही इमाम बुखारी ने क्योंकि जो अहादीस जिक्र किए उसमें आमाल का भी जिक्र है कि ये आमाल करेगा तो जन्नत में दाखिल होगा। इससे समझ में आता है कि ईमान कामिल का बयान इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर फरमा रहे हैं। अब हदीस पाक देखते हैं। हद्दसना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न नुमैर قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا أراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بختام ناقته وبزمامها ثم قال يا رسول الله او یا محمد اخبرنی بما یقربنی من الجنہ۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ ابن نمیر نے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد یعنی نمیر نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن عثمان، ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن عثمان نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ ابن طلحہ، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن طلحہ نے، حدثنا موسیٰ بن طلحہ، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن طلحہ نے، وہ فرماتے ہیں حدثنی ابو ایوب، مجھ سے حدیث بیان کی ابو ایوب نے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر، ایک اعرابی ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ عرضا لے رسول اللہ، عرضا یا عرضو، عرضن کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا۔ ان اعرابین عرضا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درپیش ہوا، سامنے آیا۔ کب وہ ہوا فی سفر، ایسے وقت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ فأخذ بختام
تو اس اعرابی نے سامنے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی ختام کا مطلب ہوتا ہے نکیل یا لگام، یا یہ کہہ لو کہ جو رسی نکیل منہ میں ڈال دی جاتی ہے اونٹنی کے، اور ایک رسی ہوتی ہے باندھنے کی جس سے اس کو ادھر ادھر گھمایا جاتا ہے، اس کو ختام کہتے ہیں۔ تو اخذ بختام ناقتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باغ ڈور کو اس شخص نے پکڑ لیا، اور بجما میں اب یہ شک کے راوی ہے او کے ذریعے سے کہ حدیث پاک میں جو مجھ سے حدیث پاک ابو ایوب نے بتائی تھی وہ حدیث پاک میں جو ختام ناقتی ہی ہے یا بجمامہا ہے۔ زمام اور ختام دونوں کا معنی وہی نکیل ہے اور باغ ڈور ہے۔ بہرحال چاہے وہ ختام ناقتی ہی ہو یا بجمامہا ہو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی اس اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل اور باغ ڈور کو پکڑ لیا۔ ثم قال، پھر بولا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں بھی شک راوی ہے کہ اس نے یا رسول اللہ کہا او یا محمد، یا محمد کہا۔ یا محمد اگر کہا تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ محمد یا محمد کہنا جہاں جہاں احادیث میں وارد ہے وہ احادیث نہیں سے نبی کے نام کو لے کر پکارنے کی جو نہیں ہے اس نہیں کے وجود سے پہلے کی ہے، یا یہ کہ محمد معنی اسمی میں نہیں ہے، اس سے معنی رسول مراد ہے، اس سے پہلے میں تفصیل کر چکا ہوں۔ بہرحال اس شخص نے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے اس نے کہا اخبرنی بما یقربنی من الجنہ، یا رسول اللہ مجھے بتائیے وہ بات ما یقربنی من الجنہ جو مجھ کو جنت سے قریب کر دے، وما یباعدنی من النار، اور جو چیز مجھے جہنم سے دور کر دے۔ قرب یقرب تقریب، اس کا معنی باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اور باعد یباعد مباعدۃ باب مفاعلت سے اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اخبرنی یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ مجھے دو بات بتائیے، اخبرنی بما، مجھے دو چیزیں بتائیے، ما یقربنی من الجنہ جو مجھ کو جنت سے قریب کر دے، وما یباعدنی من النار اور جو چیزیں مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو دونوں جگہ پر جو ما ہے وہ مائے موصولہ ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باغ ڈور پکڑی، لگام پکڑ لی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ کفا یا کف و کف باب نصارہ سے اس کا معنی رک جانا، ٹھہر جانا۔ فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ ثم نظر فی اصحابہ، پھر سرکار نے اپنے صحابہ کے اندر نظر فرمائی، صحابہ کی طرف دیکھا۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا لقد وفق او لقد ہدی، سرکار نے فرمایا یقیناً توفیق دے دی گئی، یعنی عمل صالح کی اس بندے کو توفیق دے دی گئی ہے۔ یا سرکار نے لقد وفق فرمایا یا فرمایا لقد ہدی، کہ اس آدمی کو عمل صالح کی جانب رہنمائی کر دی گئی ہے من جانب اللہ، اسی لیے یہ شخص مجھے روک کر پوچھ رہا ہے کہ مجھے ایسی باتیں بتا دو جو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ قال کیف قلت، قال فاعاد، قال راوی فرماتے ہیں کہ کیف قلت، سرکار نے فرمایا کیف قلت، قال کا معنی سرکار نے فرمایا، کیف قلت تم نے کیا کہا، یعنی سرکار اس سے دوبارہ سننا چاہتے ہیں، اور اس بات سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند آیا کہ اس شخص نے اعمال صالحہ کرنے کے خاطر نبی کو روک کر سوال کیا، اسی لیے سرکار اس سے گویا کہ دوبارہ سے کہلوانا چاہتے کہ تم نے کیا کہا، دوبارہ سے کہہ دو۔ سرکار نے فرمایا کیسا قلت، تم نے کیسے کہا، ذرا دوبارہ سے کہہ دے۔ قال فاعاد، تو راوی فرماتے فاعاد، پھر اس شخص نے اپنا وہی سوال کا اعادہ کیا،
دوبارہ وہی بات کہی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس نے دوبارہ سے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. ایک تو عمل یہ ہے کہ تم اللہ ہی کو پوجو, صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی صرف عبادت کرو. عمل دیکھو سرکار نے ان کو بتایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اب یہ اس سوال کے جواب میں ہے جس سوال میں یہ تھا کہ مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو سرکار اس نے بھی سوال کے دو ٹکڑے ذکر کیے, ایک یہ کہ تمہیں مجھے جنت سے قریب کر دے, اور دوسرا ٹکڑا تھا سوال میں کہ جو مجھے جہنم سے دور کر دے. سرکار جواب ارشاد فرماتے ہیں تو دو جواب کے بھی دو ٹکڑے. سرکار فرماتے تعبد اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو, یہ عبادت کرنا اللہ کی تمہیں جنت سے قریب کر دے گا. ولا تشرک بہ شیئا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, یہ تمہیں جہنم سے دور کر دے گا. وتقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو, نماز کی مداومت کرو, ہمیشہ نماز پڑھو. وتؤتی الزکاۃ, اور زکات تم ادا کرو. ظاہر بات ہے کہ تقیم الصلاۃ سرکار نے فرمایا کہ نماز قائم کرو, اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ شخص عاقل بالغ تھا, مکلف تھا, تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ تم عبادت کرو اور تم نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ, اور زکات دو. تو زکات دینے کا حکم دیا. اس سے یہاں پر تؤتی الزکاۃ اگرچہ یہاں پر مطلق ہے, لیکن بہت ساری احادیث سے یہ بات معلوم ہے کہ زکات کی ادائیگی اور زکات کا وجوب اسی شخص پر ہے جو مالک نصاب ہو. اگر سرکار نے اس شخص کو یہ مطلق حکم دیا ہے تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار یہ جانتے ہیں یہ شخص مالک نصاب نہیں ہے. وہ تحسین الرحم, اور ایک اور کام سرکار نے بتایا وہ تحسین الرحم, اور تم آپسی رشتے داریوں کو جوڑے رکھو, آپسی قرابتوں کو جوڑے رکھو, اور رحم صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کا مطلب رشتے داریوں کو بنائے رکھو, رشتے داریاں مت توڑو, یہ سرکار نے فرمایا. اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا حکم دیا. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو, اور ایک یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو عبادت کرنا تو شریک نہ ٹھہرانا, نہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا, اور صرف اللہ پر ایمان رکھنا اور اسی کی عبادت کرنا, یہی اسی سے مناسبت مل جاتی ہے اس بات سے. اور اگر نہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, عبادت میں اگر شریک نہ ٹھہراؤ, یہ اگر مانا ہے تو اب میں باب سے مناسبت اس طور سے ذکر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند کام کرنے کا حکم دیا ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا, زکات دینے کا حکم دیا, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. اب اور باب ہے یہ ایمان کے بارے میں, اور یہ اس امر کے بارے میں جو کام جنت میں داخل کر دے. تو ظاہر بات ہے یہ سارے کام تو سرکار نے بتا دیے کہ یہ کام تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے, یہ تمہیں جنت سے قریب کر دیں گے اور جہنم سے دور کر دیں گے. لیکن اس میں ایمان کا پھر ذکر نہیں ہوا. تو میں یہاں پر ایک بات ذکر کر دوں کہ اعمال صالحہ یا طاعات یا برائیوں سے رکنا, ان تمام چیزوں کا مکلف بندہ تبھی ہوتا ہے جبکہ وہ مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا یہاں پر حکم نہیں دیا, کیونکہ وہ شخص اعمال کے بارے میں سوال کر رہا ہے. تو نبی کریم نے اعمال کا جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پہلے سے ایمان رکھتا تھا. تو اب باب سے مناسبت ظاہر ہے کہ نبی کریم یہاں پر باب ایمان مسلم میں جو باندھا وہ یہ کہ اس ایمان کا بیان جو جنت میں داخل کر دے. ظاہر بات ہے اس شخص کا ایمان تھا اس شخص کے پاس, اس لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ اعمال صالحہ کرے گا تو اس کا ایمان کامل بنے گا, تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لہذا دخول جنت ہو جائے گا, اور
دخول جہنم دخول نار یہاں پر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر چند کاموں کا سرکار نے ذکر فرمایا، جبکہ بہت سارے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن سے رکنے کا حکم ہے کہ اگر ان کاموں کو نہیں کیا یا ان برائیوں سے نہیں رکا بندہ اور صرف یہی کام کرتا رہا تو پھر تو وہ جنت میں جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب ان کاموں کے بتانے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف یہی کام ادا کریں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو واجب کیے ہیں وہ بھی انجام دینا لازم ہے۔ لیکن انہی باتوں کا سرکار نے بالخصوص یہاں پر ذکر فرمایا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ذات، اس کے احوال اور موقع اور محل کے لحاظ سے سرکار نے جواب دیا ہے۔ جہاں پر موقع محل تھا اس بات کا کہ لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، تو وہاں پر سرکار نے یہ فرما دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کہیں پر لوگوں پر، پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں تو سرکار نے وہاں پر فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہی یہاں پر سرکار نے موقع محل کے لحاظ سے چند چیزوں کا ذکر کیا، تصل الرحم کا بھی ذکر کیا کہ تم رشتے داریوں کو آپس میں جوڑے رہو۔ اب سرکار نے جب یہ جواب عنایت فرما دیا، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بِالْعِلَّةِ، یہ فعل امر ہے وداع یدعو سے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ یہ وداع یدعو کا جو وداع فعل ماضی ہے یہ متروک الاستعمال ہے، اس کا کبھی استعمال نہیں ہوتا، اس کا مضارع اور امر ہی صرف استعمال ہوتا ہے ہمیشہ۔ اسی سے فعل امر ہے دع الناقۃ، تم اونٹنی کو اب چھوڑ دو، تمہارا جواب ہو گیا ہے۔ وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن الناهر وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبل میں حدیث ذکر کی، اسی حدیث کی ایک دوسری سند ذکر کرتے ہیں کہ یہی حدیث دوسری ایک سند سے بھی مروی ہے جو سند حضرت ابو ایوب تک ہی پہنچتی ہے۔ لہذا یہ معنی اور یہ مطلب جو حدیث پاک میں مذکور میں گزرا ہے، یہ معنی اور یہ مطلب یہ حدیث متعدد طرق سے جب مروی ہو گئی تو اب اس کے ذوق، اس کے قوت میں کوئی شک نہ رہا، یہ حدیث ضعیف کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ یہ بتانے کے لیے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور سند پیش کرتے ہیں، جو سند یہ ہے کہ امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن حاتم نے اور عبد الرحمن بن بشر نے، یہ دونوں حضرات نے کہا حدثنا بعض، ہم سے حدیث بیان کی بحث میں دونوں نے، حضرت بحث نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا حدثنا محمد بن عثمان بن عبداللہ بن الناهر، کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عثمان بن عبداللہ بن ناهر نے، وابوہ عثمان، اور محمد ابن عثمان نے بھی ہم سے حدیث بیان کی اور ان کے والد عثمان نے بھی حدیث مجھ سے بیان کی، ہم سے بیان کی، انہما سمعا، کہ انہوں نے اور ان کے والد عثمان نے دونوں نے موسیٰ بن طلحہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ یحدث عن ابی ایوب، کہ جو بیان کر رہے تھے روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ایوب سے، اور حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا حدیث میں روایت کرتے ہیں؟ بے مثل هذا الحدیث، جو حدیث ماقبل میں گزر گئی وہی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال اخبرنا ابو الاحوص تحويل السند، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اعمله يدنيني من الجنه ويباعدني من النار۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی حدیث ذکر کر رہے ہیں جو حدیث ما قبل والی مذکورہ حدیث کے ہی معنی میں ہے اور اسی شخص سے متعلق ہے، لیکن دوسری سند سے وہ حدیث ہے جس میں کچھ مذکورہ حدیث کے بنسبت کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہے اور کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم
दोनों हदीसों का एक ही है, कद्र मुश्तरक जो दोनों का माना एक ही है, इसलिए इमाम मुस्लिम एक और हदीस जिक्र कर देते हैं जो वही उसी माना में है और उसी शख्स से मुताल्लिक है, लेकिन अल्फाज बदले हुए हैं। फरमाते हमसे हदीस बयान की यहया इब्ने यहया तैमी ने, वो फरमाते अखबरना अबुल अहवस, हमें खबर दी अबुल अहवस ने, तहवील सनद। अब देखिए यहाँ पर अबुल अहवस तक ये सनद है, अब दूसरी सनद पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं हदसना अबू बकर इब्ने अबी शैबा, पहले क्या था हदसना यहया इब्ने यहया अत-तमीमी, और अब इसमें है हदसना अबू बकर इब्ने अबी शैबा, हमसे हदीस बयान की अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने, वो उन्होंने कहा हदसना अबुल अहवस। अब देखो यहाँ पर दोनों अबुल अहवस से आ गए, यहया इब्ने यहया तमीमी ने भी अबुल अहवस से हदीस सुनी थी और अबू बकर बिन अबी शैबा ने भी अबुल अहवस से हदीस को सुना है। फरमाते हमें हदीस बयान की अबुल अहवस ने, रिवायत करती है अबू इसहाक से, वो रिवायत करते हैं मूसा बिन तलहा से, और मूसा बिन तलहा रिवायत करते हैं अबू अय्यूब से। देखिए ये फिर वहीं तक पहुंच गई ना सनद, जैसे कि पिछली हदीस की सनद थी, हदीस अबू अय्यूब से रिवायत थी, वहीं तक पहुंच गई। यही बताने के लिए कि देखिए हदीस एक ही है लेकिन कुछ अल्फाज बदले हुए हैं जो दूसरी सनद से है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। यहाँ पर जा रजुल है, जबकि इससे पहले हदीस में था आराबा अन्ना आराबियन आराबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा फर्क है ना, दोनों में फर्क समझ आ गया, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है और एक ही शख्स से मुताल्लिक है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, फ़क़ाल, तो उसने कहा दुल्लनी अला अमलिन अअमलुहु युदनीनी मिनल जन्नह। दुल्लनी, ये दल्ला या दुल्लो दलालतन से पहले अम्र है दुल्लनी, दुल्ला दल्ला या दुल्लो का माना होता है पता देना, खबर देना, तो अब उसी से सीगा अम्र है दुल्लनी, तुम मुझे खबर दो, बता दो, मुझे पता दो, अला अमलिन, ऐसे अमल का पता दे दो, अअमलुहु, जो अमल मैं करूं, युदनीनी मिनल जन्नह, तो वो अमल मुझे जन्नत से करीब कर दे। अब देखो वहां पर युकर्रिबुनी था, यहाँ युदनीनी था, लेकिन माना दोनों का एक है। अब जरा युदनीनी का माना करीब करना, जैसे कि मैंने इससे पहले एक सबक में आपको बताया था। यहाँ पर अला अमलिन अअमलुहु है और यहाँ दुल्लनी है, जबकि इससे पहले हदीस में ना दुल्लनी था ना अला अमलिन अअमलुहु था, बल्कि वहां पर यह था कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली थी और फिर उसने कहा अखबिरनी बिमा युकर्रिबुनी मिनल जन्नह। अल्फाज बदल गया लेकिन माना वही है। मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिस अमल को मैं करूं और वो मुझे जन्नत के करीब कर दे, युबाइदुनी मिनन नार, और जहन्नम से मुझे दूर कर दे। काला, सरकार ने जवाब में इरशाद फरमाया तअबुदुल्लाह ला तुश्रिकु बिही शैअन, अल्लाह को पूजो, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, कुछ भी शरीक मत ठहराओ। व तुकीमुस सलाता, और तुम नमाज को कायम करो, व तुअती ज़काता, और ज़कात अदा करो, व तसिल ज़ा रहमिका, और अपने रहम यानी रिश्तेदारों से सिला रहमी करो। जा रहमी का, अब रहम का माना है कराबत और रिश्तेदारी, और जा रहम कराबत वाला यानी रिश्तेदार, तो माना होगा वह तसिलो जा रहमी का, और अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करो, उनसे ताल्लुकात खत्म ना करो। अगर यानी अगर कोई वजह शरई ना हो तो उनसे ताल्लुकात खत्म ना करो। ये उसी वक्त है जबकि वजह शरई ना हो। अगर कोई वजह शरई हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी किसी वजह शरई की बिना पर सिला रहमी का हुक्म नहीं दिया, कता रहमी का हुक्म दिया। मसलन कोई शख्स बददीन हो गया तो ऐसे शख्स से अब सिला रहमी नहीं की जाएगी। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि कुछ बदअकीदों का जिक्र किया और सरकार ने इरशाद फरमाया ला तुनाकिहुहुम, इनसे आपस में निकाह मत करो, वला तुआकिलूहुम, इनके साथ खाओ पियो मत, वला तुशारिबूहुम, और उनके साथ
پینا کھانا پینا مت کرو. اور سرکار نے آگے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک مت ہو, یہ مریض ہو تو ان کی عیادت کے لیے مت جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایسے لوگوں سے قطع رحمی کا حکم دیا ہے کہ اب یہاں پر تصل الرحمہ یا تصل رحمے کا سے مراد اس صورت میں ہے, صلہ رحمی کا حکم یہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی وجہ شرعی نہ ہو. فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ شخص پیٹ پھیر کر چلا گیا یعنی واپس چلا گیا, ادبرا یہ ادبار کا معنی ہوتا ہے پیٹ پھیرنا, جب اس شخص نے پیٹ پھیر لی اور وہ چلا گیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمسک بما امر به دخل الجنہ, اگر اس شخص نے ان باتوں کی گرہ باندھ لی ما امر به جو اس کو حکم دیا گیا دخل الجنہ, تو جنت میں وہ داخل ہو جائے گا. اب ان تمسک بما امر به دخل الجنہ یہی عنوان باب جو امام مسلم نے باندھا تھا, تو یہ بھی اس کا ایک جز تھا باب کا ہے. اب اس حدیث پاک سے عنوان باب کے دوسرے ٹکڑے سے مناسبت بالکل ظاہر ہو گئی. فرمایا سرکار نے ان تمسک بما امر به دخل الجنہ, اگر یہ شخص اس پر جمع رہا اور اس کی گرہ باندھ لی اس نے جو اس کو حکم دیا گیا دخل الجنہ, تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وفی روایت ابن ابی شیبہ, روایت ابن ابی شیبہ میں الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں اسی حدیث سے. اس میں ہے ان تمسک به, اور اس حدیث میں یہاں پر جو روایت ہے اس میں ہے ان تمسک بما امر به, تو بما امر روایت ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے. اب مانا ہوگا ان تمسک به, اگر اس شخص نے ان باتوں کی گرہ باندھ لی دخل الجنہ, تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو حدثني ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اب ایک دوسری روایت امام مسلم اور ذکر کر رہے ہیں جو یہی حدیث ہے لیکن الفاظ اس کے تھوڑے اور بدلے ہوئے ہیں. بدلے ہوئے الفاظ ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو بھی پیش کر رہے ہیں. الفاظ کتنے بدلے ہوئے ہیں وہ آپ توجہ دیں, خود سے توجہ دیں. حدثني ابو بکر بن اسحاق, امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو بکر بن اسحاق نے, وہ فرماتے ہیں حدثنا عفان, ہم سے حدیث بیان کی حضرت عفان نے, وہ روایت کر وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے, وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے, وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو زرعہ سے, اور حضرت ابو زرعہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان اعرابی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی, ایک دیہاتی آدمی جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. فقال, تو اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ, یا رسول اللہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دے اذا عملته جب میں وہ عمل کروں دخلت الجنہ, تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو دیکھیے یہاں پر جو معنی ہے جو بعینہ ہی وہی معنی ہے جو ماقبل کی حدیث میں تھا, لیکن یہاں پر اذا عملته یہ لفظ بدلا ہوا ہے. قال, سرکار نے جواب میں فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا, اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شریک مت ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ المکتوبہ, اور فرض نمازیں قائم کرو, یعنی ان کو ہرگز نہ چھوڑو. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ, اب یہاں پر مکتوبہ اور مفروضہ کا لفظ بڑا ہوا ہے نا, یہ زیادتی ہے نا, یہ زیادتی ہے, جبکہ اس سے پہلے حدیث میں یہ الفاظ نہیں تھے. یہ کمی بیشی وغیرہ بتانے کے لیے امام مسلم بعینہ کی اسی حدیث کو دوبارہ سے دوسری سند سے ذکر کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا لا تقیم الصلاۃ المکتوبہ, اور نماز مفروضہ, مکتوبہ بمعنی مفروضہ, فرض نماز قائم کرو. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ, اور فرض زکات ادا کرو. وتصوم رمضان,
اور رمضان کے روزے رکھو۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا۔ پھر اس شخص نے کہا قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ نفسی بیدی، نفس بمعنی جان۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا، میں ان چیزوں پر کبھی بھی کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض مجھے ذکر کیے کہ نماز مفروض ہے اور زکوٰۃ مفروض، صوم مفروض، یہ جو مجھے نبی نے بتائے ہیں، ان کی فرضیت پر کسی دوسری چیز کو فرض نہیں سمجھوں گا، کسی اور کو اس پر میں زائد نہیں کروں گا۔ اور ظاہر بات ہے یہی عین ایمان ہے اور یہی ایمان کا حصہ ہے کہ جتنی چیزیں اللہ اس کے رسول نے فرض کی ہیں انہیں کو فرض جاننا، ان کے علاوہ کسی کو فرض نہ جاننا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس پر کچھ زیادتی نہیں کروں گا، یعنی نفل وغیرہ جو کہ زائد ہوتے ہیں نماز مفروض سے، ان پر وہ نفل وغیرہ بھی ادا نہیں کروں گا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان فرائض پر کسی فرض کی زیادتی نہیں کروں گا، کوئی ایسا عمل نہیں سمجھوں گا کہ جو ان کے علاوہ ہو اور اس کو میں فرض سمجھوں، یہ مراد ہے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا، میں اس پر کبھی بھی کچھ بھی زائد نہیں کروں گا، ولا انقص منہ، اور میں اس سے کچھ کم کروں گا۔ یعنی جو فرض نبی نے فرائض ذکر کیے ہیں ان میں سے ہمیشہ میں انہی کو فرض سمجھوں گا اور اس سے ان فرائض میں سے کسی میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں فلما ولّا، جب وہ شخص پیٹ پھیر کر چلا گیا، ماقب کی روایت میں ادبرا تھا، یہاں پر ولّا ہے، ولّا یولی تولیہ، اس کا معنی بھی پیٹ پھیر کر جانا ہے۔ فلما ولّا، تو جب اس شخص نے پیٹ پھیر لی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ دیکھیے نبی کریم نے یہاں پر کتنی بڑی خوشخبری دی ہے اس شخص کو۔ سرکار نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، سرہ یسر کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ کون جو شخص جنتی آدمی کی طرف دیکھنا پسند کرتا ہے، دیکھنے سے خوش ہونا چاہتا ہے، فلینظر الی ھذا، تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جنتی ہے۔ تبھی تو سرکار فرمانا ہے کہ جو آدمی ان میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے، تو سرکار نے اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی۔ اب سرکار نے بشارت دے دی جنت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کی بشارت جس کو دی جائے تو اس میں خاتمہ یقینی ہوتا ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونا یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان پر خاتمہ بھی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی علم ہے کہ جب یہ شخص مرے گا تو یہ ایمان ہی پر مرے گا۔ یہی تو ہے علم غیب، اور لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ اپنے سلیم عطا فرمائے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب واللفظ لابی قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ اب دیکھیے حدیث، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، امام مسلم فرماتے ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے، دونوں لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ واللفظ لابی قریب قال، یعنی واللفظ لابی قریب کا مطلب یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ کے الفاظ اور ابو قریب کے الفاظ دونوں یکساں ہیں۔ دونوں کی یکسانیت کو بتانے کے لیے امام مسلم نے یہاں پر فرمایا واللفظ لابی قریب، یعنی ان کے الفاظ اور ابو قریب کے الفاظ
क्या है? आज दोनों लोगों ने कहा, क्या कहा? हद्दसना अबू मुआविया अबी आमश, हमसे हदीस बयान की अबू मुआविया ने, रिवायत करते हुए आमश से, वो भी आमश रिवायत करते हैं अबू सुफियान से, अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रिवायत करते हैं हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل, النعمان बिन कौकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। फ़क़ाल, तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अरायता इज़ा सल्लैतुल मक्तूबा, या रसूल अल्लाह आपका क्या ख्याल है, आप क्या फरमाते हैं? अरायता, आप क्या, आपने देखा, ये लुग़वी माना है, लेकिन माना है आपका क्या ख्याल है, आप क्या फरमाते हैं, ये इसका मतलब है। तो मतलब होगा अरायता इज़ा सल्लैतुल मक्तूबा, या रसूलुल्लाह आप क्या फरमाते हैं जब मैं नमाज फर्ज नमाज पढ़ लूँ, हर्रमतुल हरामा, और हराम को हराम जान लूँ, व अहललतुल हलाला, और हलाल को हलाल ही रखूँ, और किसी हलाल को हराम ना करूँ, तो किसी हराम को हलाल ना समझूँ, जब मैं ये कर लूँ, अदखुलुल जन्नता, या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? यहाँ पर हमजा इस्तिफाम है। अदखुलुल जन्नता, क्या या रसूल अल्लाह इन कामों की बिना पर क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम, हाँ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। क्या फरमाया सरकार ने? नाम, हाँ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इससे भी क्या पता चला कि अल्लाह के फर्ज आए, अल्लाह के फर्ज की हुई जो बातें हैं, हलाल की हुई जो बातें हैं उनको हलाल समझना चाहिए, जो फर्ज की हुई है उनको फर्ज समझना चाहिए, जो अल्लाह ने हराम कर दिए उनको हराम समझना चाहिए। ये ईमान है। अगर नफ्से ईमान रखता है और इन तमाम का एतकाद रखता है कि जो अल्लाह ने जो हलाल किया वो हलाल है, जो हराम किया वो हराम है, तो वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। तो इससे ये पता चला कि अगर कोई शख्स अगर गुनाह कबीरा भी कर लेता है लेकिन ईमान रखता है, फराइज का एतकाद रखता है, तो वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। तो यहाँ पर उस ईमान का बयान है जो ईमान में खुलूद फिन्नार से बचाता है। वहद्दसनी हज्जाज इब्न शाइर वल कासिम इब्न ज़करिया क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह बिन मूसा अन शैबाना अनिल अअमश अन अबी सालिह व अबी सुफयान अन जाबिर क़ाल क़ाल नुअमान इब्न ख़ौक़ल या रसूलल्लाह बिमिस्लिही व ज़ादा फ़ीही व लम अज़िद अला ज़ालिका शैआ। अब इमाम मुस्लिम एक और रिवायत जिक्र कर रहे हैं कि मज़कूरा हदीस ही एक दूसरी सनद से मरवी है जिसमें कुछ ज़्यादती है, जिसमें नुअमान बिन ख़ौक़ल ने एक लफ्ज़ की ज़्यादती की कि कहा, सरकार ने जब फरमाया नाम, तो उसके बाद उन्होंने कहा लम अज़िद अला ज़ालिका शैआ, मैं इस पर कुछ भी ज्यादती नहीं करूंगा। जो सरकार ने जिसको फर्ज करार दिया है मैं उसको फर्ज समझूंगा, किसी और चीज को फर्ज नहीं समझूंगा, और जिसको हराम करार दिया है मैं उसी को हराम समझूंगा, किसी हलाल चीज को हराम नहीं समझूंगा। लम अज़िद अला ज़ालिका शैआ, ये इजाफा किया है, इसलिए इमाम मुस्लिम ने तो दूसरी सनद से वही हदीस और पेश की। फरमाते हैं मुझे हदीस बयान की हज्जाज इब्न शाइर ने और कासिम इब्न ज़करिया ने, ये दोनों ने मुझसे हदीस बयान की। काला, दोनों ने फरमाया हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा, हमसे हदीस बयान की उबैदुल्लाह इब्न मूसा ने, वो रिवायत करते हैं शैबान से, वो रिवायत करते हैं आमश से। देखो आमश तक रिवायत पहुंच गई ना सनद, और यही आमश अन अबी सालिह वगैरह अन जाबिर, ये मज़कूरा हदीस में भी था। और हज़रत आमश रिवायत करते हैं अबू सालिह से और अबू सुफियान से, दोनों से रिवायत करते हैं, और हज़रत अबू सुफियान रिवायत करते हैं हज़रत जाबिर से। काल, उन्होंने फरमाया काल नुअमान बिन ख़ौक़ल ने कहा या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अब उसके बाद पूरी हदीस बिमिस्लिही वैसी ही है कि माक़बल में आपने पढ़ ली है। वह ज़्यादा की है, लेकिन इसमें इस सनद से जो रिवायत है, जो हदीस है, इस हदीस के अंदर इजाफा किया नुअमान बिन ख़ौक़ल ने, वलम अज़िद अला ज़ालिका शैआ का तफसील में कर चुका हूँ। वह हद्दसनी सलमत इब्न शबीब क़ाल हद्दसना अल-हसन इब्न आयत क़ाल हद्दसना माअक़िल व हुवा इब्न उबैदिल्लाह अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليتم صلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. اب امام مسلم ایک اور سند سے مذکورہ حدیث ہی ذکر فرماتے ہیں، لیکن جی اس سند سے جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اس حدیث میں الصلاۃ المکتوبہ نہیں ہے، بلکہ اس میں الصلوات المکتوبات ہے جمع کے ساتھ، لیکن مطلب وہی ہے، حدیث وہی ہے، لیکن دوسری سند سے کچھ الفاظ بدل گئے ہیں۔ اس تبدیلی اور تغیر کی بنا پر امام مسلم دوسری سند سے بھی وہی حدیث پاک ذکر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی سلمہ بن شبیب نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن اعین، ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن اعین نے، انہوں نے فرمایا حدثنا معقل، ہم سے حدیث بیان کی معقل نے، اور یہ ابن عبید اللہ ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے عن جابر، اور حضرت ابو زبیر روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے۔ معقل کی حدیث جو تھی وہ اس میں یہ تھا کہ ابو سفیان روایت کرتے ہیں حضرت ابو جابر سے، اور یہاں پر یہ ہے کہ ابو زبیر روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، تو سنتیں بدل گئی نا۔ کیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال، تو سرکار نے تو اس شخص نے کہا ارائیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ جب میں فرض نمازیں پڑھ لوں، وہ سمت رمضان، رمضان کے روزے رکھ لوں، صام یصوم سے روزہ رکھنا نفل شروع سے، واحد متکلم کا صیغہ ہے سمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھ لوں، وأحللت الحلال، احل یحل احلال، احل یعنی ادغام ہو جاتا ہے، لیکن جب واحد متکلم میں پہنچا تو اب اس کا ادغام ختم کر کے احل تو نہ کہہ کر کے احلل تو کہا جائے گا، وأحللت الحلال، اور میں حلال کو حلال جانوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام جانوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس پر کچھ زیادتی نہ کروں، ادخل الجنۃ، یا رسول اللہ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں۔ قال واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، تو اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں اس پر کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو اب ان تمام احادیث کا مفہوم تقریباً ایک ہے جو ہم نے تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کر دی ہے، اب مزید یہاں پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔